اچھا جو بندہ سارا سال مسجد میں رہے آپ اس کو متقی کہو گے نا، نیک کہو گے؟ تو جو بیت اللہ کے اندر رہے وہ تو کمال کا بندہ ہے۔ اسی اسلام میں مکے کے ایک بندے کو کہیں جانا پڑا، سوچنے لگا میرے پاس 2-4 کلو سونا ہے، کوئی ایسا ایماندار بندہ ملے جس کو پاس میں ایمانت طور پہ رکھواؤں۔ کہاں کون ملے؟ وہ جو بیت اللہ کے سائے میں رہتا ہے نا، اس سے بڑا ایماندار تو ہوگا کوئی نہیں۔ اس نے سونا لیا اس کے پاس، بھائی یہ میری امانت ہے، میں 2-4 دنوں کے لیے جا رہا ہوں، تو مہربانی کرنا واپسی تک میری امانت کو سنبھال کے رکھ۔ پریشان تو نہیں ایسی گفتگو، انشاءاللہ ابھی جذباتی گفتگو بھی آپ سنائیں گے، لیکن یہ چیزیں حقیقت ہیں، ان کو بھی ذرا سننا چاہیے۔ جب وہ بندہ چلا گیا، جب واپس آیا تو پتا چلا کہ موصوف فوت ہو گئے، جن کے پاس امانت رکھی تھی وہ پریشان ہوا۔ اس کی اولاد کے پاس ہمیں تو پتہ نہیں، پریشانی کے عالم میں ایک عالم دین کے پاس گئی، یہ مسئلہ یہ ہے کہ میرا مال تھا وہ بندہ مر گیا، اب کیسے پوچھوں؟ انہوں نے کہا ایسا کر، وہ نجف میں وادی ہے، وادی سلام، وہاں ہے کنواں، وہاں چلا جا، اس کنویں میں منہ کر کے اس بندے کا اور اس کے باپ کا نام لے کے بلانا، تمہیں جواب دے دے گا، اپنا مال پوچھ لینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ وادی اسلام میں آیا، کنویں سے آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ ناکام، واپس لوٹا، سلام علیکم السلام، جی جواب نہیں۔ اچھا او وادی برہوت میں چلا جا، وہاں کنواں ہے، اگر حضور وہاں سے بھی نہ ملا، فرمایا یہ ہو نہیں سکتا، 100% وہاں تمہیں ملے گا۔ اچھا وہاں تک گیا، پھر واپس آیا، سرکار یہ تو بتائیں وہاں آپ نے اتنا اعتماد سے نہیں کہا تھا، یہاں یقین سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا دنیا میں 2 ہی کنویں ہیں، جہاں پہلے بھیجا تھا وہاں ہوتی ہیں نیک روحیں، سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں بھیج رہا ہوں وہاں ہے بادروں میں، ظاہر ہے اگر یہاں نہیں تو وہاں ہوگا۔ اب جب اس نے سوچا نا کہ بادروں میں اس کی روح شمار ہوگی، اپنا مال بھول گیا، ذہن میں سوچنے لگا جس کا اٹھنا بیت اللہ، جس کا بیٹھنا بیت اللہ، جس کی نماز بیت اللہ میں، جس کی تہجد بیت اللہ میں، اس کو تو وادی سلام میں ہونا چاہیے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہاں کہاں دھکے کھا رہا ہے، یہ سوچتا سوچتا وہاں گیا کنویں میں، ابھی پورا نام نہیں لے جا، جواب آ گیا۔ ارے کیا بات ہے، کیوں آئے؟ وہ میرا سونا چاندی لینے آئے، وہ کہتے ہیں مار آگے میرے سونے نے گولی مار ہے، 10 ایتھے کی کیا کرنا ہے، تجھے تو وہاں ہونا چاہیے، مجھے اپنا سونا چاندی بھول گیا ہے، یہاں کیا کرو وہاں ہونا چاہیے، پر میں تو صحیح کہہ رہا۔ اچھا بتا تیری کوئی نماز قضا ہو گئی ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی روزہ رہ گیا ہے؟ کہا نہیں۔ چوری کی ہے کوئی؟ کہا کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے، پر میں تو پھر وہ کون سا عمل ہے جس کی عمل کی وجہ سے اللہ نے تیری ساری نمازیں تیرے منہ پہ ماری ہیں، تیرے سارے روزے تیرے منہ پہ مار؟ وہ عمل کون سا ہے؟ جب کہنا وہ عمل کون سا؟ کہتا ہے عمل ایسا صرف ایک، کیا کہتا ہے کہ میں کروڑ پتی اربوں پتی تاجر تھا، میری ہمشیرہ کی شادی ہوئی ہے ایران فارس میں، میں تاجروں کے ساتھ چلا گیا ایران تجارت کی غرض سے، جب وہاں پہنچا میرے گھر والوں، میری ہمشیرہ کو پتا چلا میرا بھائی تجارت کی غرض سے آیا ہے، اس نے پیغام بھیجا بھائی میرے گھر سے ہوتے جانا۔ جب میں تاجروں کے ساتھ وہاں پہنچا تو کیا دیکھا، سڑک کے اوپر اس نے خیمہ لگا رکھا، آدھا بدن چٹائی پہ آدھا زمین پہ، کھانے کے لیے برتن کوئی نہیں، بیٹھنے کے لیے جگہ کوئی نہیں، اس آدھ تک جو بھی میں نے بہن کو یہ دیکھا نا تو بجلی کی مثل اس پر برس پڑا، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے ساتھ اتنے تاجر تھے، تو نے میری توہین کروا دی ہے، میری بےزتی کروا دی ہے، اب تیری اتنی اوقات ہے کہ مجھے بلایا کیوں؟ خبردار آج کے بعد میرا تو اس سے کوئی رشتہ نہیں، رشتہ توڑ کے میں گھر آ گیا، مر گیا۔ جتنی نمازیں تھی ساری نمازیں اللہ نے میرے منہ پہ مار کر کہی، بوجہ غربت جو تو نے اپنے بہن سے رشتہ توڑا ہے کوئی نماز تیری قبول نہیں، کوئی تیرا روزہ قبول ہے، کوئی حج قبول ہے، بوجہ غربت بہن سے رشتہ توڑ لیا، اس لیے وہ تیری بہن غریب تھی۔ اب قبر میں آیا کون سی دولت ہے تیری، کہاں ہے تیرا مال؟ قبر میں آیا ہے 2 چیزیں لے کے، صرف 2 چیزیں، ایک کفن ایک اپنا عمل۔
کہاں ہے تیری دولت؟ اچھا جب یہ واقعہ سنا وہ بندہ رونے لگا، کہتے اب رو نہیں، فلانی جگہ پہ تیرا مال دفن ہے، وہ مال لے، میرے بیٹوں کو جا کر ساری صورتحال بیان کر اور ان سے کہو خدا اتنا مال ہے تمہارے پاس، وہ لینا، اپنے ہاتھوں سے میری بہن کو تحفہ کرنا اور ہاتھ باندھ کر کہنا مجھے معاف کر دے۔ اب بندہ بھی نہیں، اس نے اپنا مال بھی اس میں شامل کیا، بھائیوں سے لیا، کچھ نہیں، سونے کی چاندی کی بندی، بہن کے پاس وہی کیفیت بہن کی، قدموں پہ رکھ کر کہتا ہے تیرا بھائی ہے مشکل میں، تیرا بھائی ہے پریشان، یہ سونا لو اس کو معاف کرو، جب کہنا سونا لو معاف کرو، اس وقت رو کر کہتی ہے کیا ضرورت تھی سونا لانے کی، خالی پیغام پہ جو آئے تھے میں باپ کی بیٹی ہوں، دشمن نہیں، میں اس کے باپ کی بیٹی، اس کے دشمن نہیں، پھر اتنا احسان کیا میرے بھائی پہ، آپ ایک احسان میرا بھی کر، میرے پر بھی، کیا یہ سونا لے جا، میری طرف سے نہیں میرے بھائی کی طرف سے غریبوں کو صدقہ کر دے، اگر پھر بھی کوئی کمی رہ جائے میرے معاف کرنے کے بعد بھی اگر کوئی کمی رہ جائے اس صدقے کی وجہ سے میرا بھائی بچ جائے۔ یہ صلہ رحمی اور قطع رحمی، یہ رشتے داروں سے تعلق جوڑنا کتنا لازمی ہے، قتل کرنا، ختم کرنا، کوئی نماز کام نہیں آئے گی، کوئی روزہ کام نہیں آئے گا۔ نبی فرماتے ہیں جنہیں اگر تو صرف رشتے داروں سے ملنے کے لیے گئی تھی نا، محمد تیری جنت کا ضامن ہے۔ اچھا جنہیں کہتے ہیں وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن ایک بات پریشان ہوں، کاہے کی پریشان؟ جب میں واپس آ رہی تھی نا تو ایک جگہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ شیطان اللہ سے بات کر رہا تھا، کیا اللہ سے ہم کلام تھا، یہ اس کو دے سکتے کیونکہ شیطان بھی جن ہے، وقان من الجن، وہ جن ہے، یہ بھی جن نہیں تھے۔ تو نبی فرماتے اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے، تو بات ہی کر رہا تھا نا، تو نہیں کرتے نہیں، وہ تو بس نہیں ہے، جو بات کر رہا تھا اس بات کی پریشانی ہے۔ کیا کیا بات کر رہا تھا؟ کب وہ بات کر رہا تھا میں رک گئی، میں نے بات سنی، اللہ سے پوچھ رہا تھا مالک آج میں تیرے عرش اعظم کے گرد چکر لگایا ہے، پھر تیرے عرش اعظم کے گرد 14 نام لکھے ہوئے، کتنے نام؟ 14۔ پھر شیطان کہتا ہوں 14 ناموں کے نیچے ایک تحریر ہے، اور تحریر کیا ہے؟ تیرا وعدہ ہے، کیا کہ میں اللہ ہو کر وعدہ کرتا ہوں جو بندہ مجھ سے ان 14 کا واسطہ دے کر جو مانگے گا میں اللہ اسے عطا کروں گا۔ تو پھر اب شیطان ہوشیار تو ہے نا، اور نے کہا وعدہ ہے تیرا؟ اللہ فرماتا ہے بات، یہ جنی کیا بیان کر رہی ہے کہ شیطان اللہ کی گفتگو سن جائے، یہ وعدہ ہے تیرا؟ اللہ فرماتا ہے بات، اللہ پکا ہے وعدے پہ؟ اللہ فرماتا ہے وعدہ میرا ہے۔ شیطان کہتا ہے اچھا مرنے سے ایک دن پہلے اگر میں مانگ لوں معافی، سمجھ آ رہی؟ اگر مرنے سے ایک دن پہلے میں ان کا واسطہ دے کر معافی مانگوں مل جائے گی؟ اللہ فرماتا ہے وعدہ میرا ہے، تو شیطان کو کہتا ہے باپ بھی مانگے تو دے دوں گا، وعدہ تیرا باپ بھی مانگے تو معافی دے دوں گا، یہ ہستیاں ہیں یا پھر میرا وعدہ ہے۔ نبی مسکرا پڑے، جن نے جب رسول کو مسکراتے ہوئے دیکھا نجنی کہتی میں حیران ہوں آپ مسکرا رہے ہیں، میں فرماتے ہیں پھر کیا کروں؟ اور یہ بیان فرمائے اگر اس نے معافی مانگ لی تو معافی تو ملے گی، اسے وعدہ ہے یہ بالکل ملے گی، تو اسے تو مل گئی، تو جو اس کے کہنے پہ انسان زندگی گزارتے رہے، نہیں فرماتے ہیں سون اللہ کا وعدہ ہے ملے گی معافی۔ یہ شیطان کی معافی کا ذکر کر کے اصل میں نبی ہمیں بتانا چاہتے ہیں تم جتنے بھی گنہگار ہو شیطان سے زیادہ نہیں، شیطان سے زیادہ آؤ آج بھی خالق کی چوکھٹ پہ آؤ، کوئی مانگنے والا ہو تو ہم اشارے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے تو دنیا بھی جن کہتے ہیں اگر اس نے معافی مانگ لی، نہیں فرماتے ہیں بالکل شیطان تو کہ شیطان کا باپ بھی معافی مانگے گا، اللہ کو معاف کرنا پڑے گا، تو رسول یا رسول اللہ معافی مل جائے گی؟ نہیں فرماتے ہیں ملے گی بھی نہیں، مانگے گا بھی، ملے گی بھی نہیں، مانگے گا بھی نہیں، مانگے گا بھی، ملے گی بھی نہیں۔ کیسے؟ نبی فرماتا ہے جب وہ معافی مانگے گا ہم 14 کا نام لے
نہیں مانگتا، یا خود شیطان ہے یا پھر شیطان کی اولاد ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ جتنا گنہگار انسان ہو اس خالق سے ان کا واسطہ دے کر مانگے وہ دے گا، اور چاہتے ہوئے بھی جس کی زبان پہ ان کا نام نہ آئے سمجھو شیطان کی نسل میں سے ہے، اس پر اعتراض کرنے کی ضرورت ہے نہیں. یہ پہلا عقد کس کا ہوا؟ بشر کا، آدم اور حق مہر میں کیا ملا؟ کیا پڑھیں کیا دیں؟ قسم خدا ماں فرماتے ہیں قیامت کے دن عورتیں اٹھیں گی فخر کریں گی. کوئی کہے گا مجھے 20 اونٹ ملے، کوئی کہے گا مجھے سونا چاندی، کوئی کہے گا مجھے حق مہر میں جائیداد ملی، کوئی کہے گا تاج و تخت ملا. جب خواتین اپنے اپنے حق مہر پہ فخر کرنا شروع کریں گی نا درمیان سے ہوا کھڑی ہو جائیں گی، فرمائیں گی خاموش اپنے اپنے حق پر حق مہر پہ فخر کرنے والی، تمہیں سونا چاندی ہیرے جوہرات جائیداد سلطنت تاج و تخت ملا، مجھے 5 مرتبہ محمد علیہ محمد پہ درود ملا ہے. اس کے بعد دوسرا نکاح، اب زیادہ تفصیل نہ ہو جائے بس بات ختم کریں. جس نکاح کی زیادہ اہمیت ہے وہ نبی کا نکاح ہے اور عمران ابو طالب نکاح خان ہے. تھوڑی صورتحال بتا کے میں گفتگو ختم کروں. اب جب کسی کے ہاں آپ شادی پہ جاتے ہو نا تو جو گاڑی ہوتا ہے نا گاڑی تو میرے خیال میں سب جانتے، گاڑی گھر سے نکل کے ایک دفعہ پریشان ہوتا ہے اور خود نہیں ہوتا، لوگ کرتے. میں نے چھوٹے بھائی کی جب شادی کی یہ مرحلہ میرے پاس بھی آیا تھا. جب گھر سے نکلا تو میرے ماموں نے مجھے پکڑا، اوے اختر پتہ ہے جن کے گھر جھکنے جا رہے وہ کیسے لوگ ہیں؟ میں نے کہا جی چودھری لوگ ہیں. اور میں چودھری ہیں تو خالی جیب نہ جانا. یہ ہر گاڑی کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر کسی صاحب حیثیت کے گھر کے آپ دکن جائیں برات لے کے جائے بنتا یا نہیں بنتا؟ ہوتا ہے نا. جب ابو طالب نکلے نا سینے ابو طالب سے، ابو طالب کا جب نکلنا ہوا ایک بندہ آگے بڑھا، ابو طالب جا رہے ہو گاڑی بن کے، جان تو کس کے دروازے پہ جا رہے ہیں؟ جان کے پر میں جان پر میں اس کے دروازے پہ جا رہے ہو جس کی ایک وقت میں 80,000 اونٹ ہیرے اور سونے کے لدے ہوئے تجارت پہ نکلتے. 80,000 ٹرک کو 9 بندہ مان نہیں کتنے؟ 80,000. ابو طالب جس کی دروازے پہ جا رہے ہو نا اس کے ایک وقت میں 80,000 سونے چاندی ہیرے جوہرات کے لدے ہوئے اونٹ ایک وقت میں تجارت کے لیے نکلتے ہیں. جیب میں کوئی شے ہے جیب میں؟ کیوں؟ جتنی وہ امیر ہے اگر اس نے اپنے ذہن کے مطابق حق مار مانگ لیا تو ابو طالب مسکرا کر فرماتے ہیں وہ ملکۃ العرب ہے، وہ صرف عرب کی شہزادی ہے اور میں کائنات کے مشکل کشا کا باپ ہوں. وہ صرف عرب کی. اب لوگوں نے شاید برال کے ساتھ جانا جو نہیں جانا تھا ابو طالب کی وہ جو جیب کی کیفیت دیکھنے کے لیے چلے. اب جو ہوئی دلہن اور دلہن اکٹھے بیٹھے نا، ادھر جناب خدیجہ کا چچا، ادھر سے جناب پیغمبر کے چچا. ایک بندے نے ٹوک کی جو اس کا نا ٹوک کی. ابو طالب بڑے تم یہ وہ کر دوں گا، کیا سنہری اونٹ دو گے حق مہر میں؟ ابو طالب فرماتے ہیں دے دوں گا. ابو طالب ایک اونٹ دو گے؟ ابو طالب کہتے ہیں میں 2 دوں گا. 2 گے؟ ابو طالب کہتے ہیں 3 دیتا ہوں. اور 3 دو گے؟ ابو طالب کہتے ہیں 4 دیتا ہوں. 4 دو گے؟ ابو طالب کہتے ہیں 5 دیتا ہوں. 5 ابو طالب 6 دیتا ہوں. یہ حیران ہوتے گئے ابو طالب بڑھاتے گئے، یہ پریشان ہوتے گئے ابو طالب اضافہ کرتے. جب 20 اونٹوں پر ابو طالب پہنچے قدموں پہ ہاتھ لگا کر کہتے ابو طالب بس میں پور، جب کرا بس میں پور. ابو طالب ماتھے پہ ہاتھ رکھ
محمد کی نبوت کی قسم ہے، اگر تم قیامت تک مانگتے جاتے ابو طالب قیامت تک دیتا جاتا۔ یہ محمد ہے اور میں ابو طالب ہوں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وزرع اسماعیل۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے خاندان عبد المطلب کو ابراہیم کی اولاد اور اسماعیل کی نسل میں قرار دیا۔ اور آگے ابراہیم فرماتے ہیں، ابو طالب کہتے ہیں سنو آگاہ ہو جاؤ، میں محمد کے سامنے بیٹھ کر اپنے مال سے، یہ خطبہ جو نکاح کا ہوا اس کا ترجمہ پڑھ۔ نبی کیا فرماتے ہیں، ابو طالب کیا فرماتے ہیں، جو نکاح کرتا ہو نا محمد اپنے مال سے، محمد کے مال سے نہیں، فی مالی، اپنے مال سے 20 اونٹ حق مہر میں دیتا ہوں۔ کمال ہے، نبیوں کے نبی کا حق مہر جو بندہ عطا کر رہا ہے اس کے کلمے پہ شک کرنا مسلمانوں کی سنت ہے۔ پاس دوستوں کو بھائیو، چوتھے امام کا دور تھا، امام سید الساجدین کا، ایک بندہ آ گیا، تاریخ نے اس کا نام لکھا ہے شہاب الدین۔ کیا لکھا ہے؟ سلام امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسے آنا ہوگا؟ کہا حضور ہمارا تو جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے، ہماری غمی بھی آپ کے ساتھ، ہماری خوشی بھی آپ کے ساتھ۔ مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں آپ میرے بیٹے کی شادی میں شرکت کریں۔ کیوں؟ بیٹے کی شادی کو 4 چاول لگ جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں شہاب الدین ہمیں اپنے مومن بڑے پیارے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کے نور ہیں، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہم اپنے مومنوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتے، لیکن آج میں افسوس سے کہتا ہوں تیری یہ حسرت پوری نہیں ہو سکتی۔ مولا کیوں؟ مولا فرماتا ہے جب سے اکبر کے سینے میں بچی کا پھل ٹوٹا ہے نا، قاسم کا سہرا پامال ہوا ہے، جب سے میرے اصغر کو 3 پھلا تیر لگا ہے، جب سے میں نے ناکوں سے اپنی پھپھیوں کو یزید کے درباروں میں دیکھا ہے، میں نے شادیوں پہ جانا چاہا، خوشیوں میں جانا ترک کر۔ جب اتنا سنا شہاب الدین مومن تھا، نرم دل تھا، جب انکار سنا اس کے چلا، یہ دروازے تک پہنچنا طے کیا، مولا پتہ یہ ذہن میں کیا شہاب الدین واپس آ۔ جی مولا تمہاری آنکھوں میں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ شہاب الدین یہ چاہتے میں آؤں؟ جی۔ مولا فرماتے پھر ایسا کرنا شب بارات اپنے گھر مجلس کا اہتمام کرنا۔ مولا آئیں گے؟ مولا فرماتے ہیں وعدہ کرتا ہوں اکیلا نہیں پورا قافلہ لے کے آؤ، اکیلا نہیں پورا قافلہ لے کے آؤ۔ اب اس مومن کو پتا چلے میرے گھر سارا قافلہ سادات آ رہا ہے، اس کی خوشی کی انتہا ہے، لیکن جب اگلا جملہ پڑھتے ہیں اپنی بیوی سے کیسے تقیہ لگا، بستر مسند بچھا، جب مسند بچھائی شہاب الدین اپنے مرشد کے مسند پسند ہے، یہ کہتے ہیں مجھے نہیں پسند۔ ٹھیک نہیں، کیسے؟ فرمایا تقیہ رکھا ہے ایک، 4 تقیہ رکھا، چاروں طرف تقیہ رکھا۔ کہا شہاب الدین ہاں ایک امام رہے ہیں، 4 طرف تقیہ، کہتا ہے میں آنکھوں سے دیکھا امام کا سر بھی زخمی ہے، امام کے پاؤں بھی زخمی ہے، امام کا دایاں حصہ بھی زخمی، بایاں حصہ بھی زخمی۔ شہاب الدین کہتا ہے 4 طرف تقیہ رکھ، امام کو تکلیف ہے۔ شب بارات مجلس ہوئی، ذاکر نے ذکر شروع کیا، مسند امام کی بچائی گئی، امام وہاں تشریف فرما ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں دوران گفتگو، دوران مجلس شہاب الدین کی حیرت پریشان ہو گیا، مسند پہ امام نہیں، پریشانی کا لمبا چلے گا، پتہ نہیں میری خدمت میں کمی آ گئی، یا ذاکر نے کوئی جملہ ایسا کہہ دی، جب پریشانی کا لمبا باہر نکلے نا تو امام دروازے پر زمین پہ بیٹھے ہوئے، قدموں پہ ہاتھ لگا کر کہتا ہے خدم رسول آپ کا یہ مقام نہیں، آپ مسند پہ بیٹھے ہیں، آپ کے اندر کرسی اس پہ بیٹھے۔ امام فرماتا ہے شہاب الدین رستہ چھوڑ میری ماں فاطمہ آ رہی ہے، رستہ چھوڑ میری زینب آ رہی ہے، رستہ چھوڑ میری سکینہ آ رہی ہے، اور رستہ چھوڑ
پورا خاندان ہے کیا؟ جب مجلس ہوتی ہے سارا خاندان آتا ہے، امام آتے ہیں، علی کی بیٹی آتی ہے، محمد کی بیٹی آتی ہے، جناب سیدہ آتی ہیں، آقا صرف ایک جملہ کہتے ہیں، مبارک ہو تمہیں بچوں کی خوشیاں، مبارک ہو ہماری خوشیاں تو کربلا لے گئے، ہماری خوشیاں تو شام اور کوفہ کے دربار لے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ مجالس معصومین کے آنے کا ذریعہ ہے، اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اپنی غمی میں بھی ان کو شریک کرتے ہیں، اپنی خوشی میں بھی ان کو شریک کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں۔ اب دیکھیں کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن قسم بخدا پتہ اس گھر کا مقدر کیسا ہے۔ اس گھر میں کوئی آتا ہے تو ماتم، اس گھر کا نصیب کیسا ہے۔ اس گھر میں کوئی آتا ہے تو ماتم ہوتا ہے، کوئی جاتا ہے تو ماتم ہوتا ہے۔ حسین جیسا بیٹا کوئی عام بیٹا ہے، جب حسین جیسا بیٹا ہمارے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہو پڑے نا تو خوشیاں ہوتی ہیں، لیکن مقدر اس گھر کا، نصیب اس گھر کے۔ جب امام حسین دنیا میں ہے نا، سیدہ نے پیغام بھیجا میرے بابا کو کہو آ تیری نسل آ چکی ہے، تیرا بیٹا دنیا میں آ چکا ہے، پیغمبر زہرا کے دن خوشی ہوگی، لیکن پتہ نہیں مقدر اس گھر کا۔ جو ہی پیغمبر گھر آئے حسین کو جو ہی دیکھتے گئے چیخ نکل کے محمد کی، بڑا روئے اللہ کے نبی۔ سیدہ دے کر کہتے ہیں بابا بیٹا آیا ہے، حسین آیا ہے، خوش ہونا چاہیے، کیوں روتے ہیں؟ کہا بیٹا نہ رو تو اور کیا کروں، جس کو آج بڑے پیار سے دیکھ رہی ہو 3 دن کا پیاسا ہوگا۔ اکبر قاسم کے لاشیں سامنے ہوں گے، شمر کے ہاتھ کا پٹا، یہ بیٹا ہے نا دنیا میں آ رہا ہے، دیکھو کوئی آیا تو ماتم۔ ایک جملہ اور کہہ دوں جی بسم اللہ، ایک جملہ، امام صرف سائنس اس دنیا میں ہے، اور یہ وہ امام ہے جس نے 2 سال اپنے دادا کی آغوش میں گزارے۔ امام دور دے گئے بابا بابا جی میرا بیٹا، امام حسین کے بابا جی کھا تشریف لائے، اللہ نے مجھے بیٹا آپ کو پوتا دیا ہے۔ اچھا علی اٹھے کھا رہے، ہاتھوں پہ جو نہیں لیا نا، ہاتھوں پہ لے کر زمین پر بیٹھے، کہا حسین جی باپ، حسن بیٹا اپنے روح بدلو، غیر دادا ہے، پہلی دفعہ پیار کر رہا ہے، پہلی دفعہ ہر دادا بیٹے سے پوتے سے پیار کرتا ہے، کس دادے کو پوتے پیارے نہیں ہیں؟ بیٹا حسن حسین جی رخ بدلو۔ بابا آپ کام کون سا کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہو؟ بابا دیکھنا چاہتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں پہلی نظر میں جو علی نے کام کیا نا وہ یہ کیا کہ لمحے بھر کے بچے کی پوچھ سے قمیض اٹھائی، قمیض اٹھا کر امام نے سید الصائدین کی پشت پہ پوچھ سے دیجئے، قسم خدا کائنات کا صابر حسین چیختا زمین پہ، حسن چیختے زمین پہ، قدموں پہ ہاتھ لگا کر کہتا ہے پہلا دادا دیکھا جو پشت پہ بوسے دے رہا ہے، پہلا دادا دیکھا ہے جو کونیوں پہ بوسے دے رہا ہے، پہلا دادا دیکھا جو کساروں پہ بوسے دے رہا ہے۔ دادا بابا بتا سکتے ہیں اس بوسے کی وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں حسین تو نہیں دیکھے گا، زینب سے پوچھ، شام کا دربار ہوگا، شمر کا تابعانہ ہوگا۔ اللہ، کوئی آیا تو بھی رونا، کوئی گیا تب بھی رونا، کون کون سا مسائل پڑھیں، کون کون سی عمل پڑھیں۔ ہاں ایک بچی آئی اس گھر میں، ایک بچی، آرام سے ایک جملہ کہنا ہے، انہوں نے کہا اول سے آخر تک، پہلے محمد سے لے کر آخر محمد تک جو بھی اس گھر میں ہے، چاہے محمد یا اولاد محمد، گھر میں آتے جاتے ہیں، قیامت برپا ہو جاتی، لوگ خوشیاں کرتے ہیں، یعنی کہ گھر مجلس ہوتی ہے۔ امام کے پاس مولا خدا نے ہم کو بیٹی دی ہے، اور امام فرماتے ہیں میرے شیعوں میرے ماننے والوں، جس گھر میں سکینہ نہ ہو میرا دل نہیں لگتا۔ تو جو گاڑی ہوتا ہے نا، گاڑی تو میرے خیال میں سمجھا، گاڑی گھر سے نکل تو ایک دفعہ پریشان ہوتا ہے، اور خود نہیں ہوتا، لوگ کرتے ہیں۔ میں نے چھوٹے بھائی کی جب شادی کی یہ مرحلہ میرے پاس بھی آیا تھا، جب گھر سے نکلا تو میرے ماموں نے مجھے پکڑا، اور اختر پتہ ہے جن کے گھر جھکنے جا رہے وہ کیسے لوگ ہیں؟ میں نے کہا جی چودھری لوگ ہیں، اور میں چودھری ہیں تو خالی جیب نہ جانا۔ یہ ہر گاڑی کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر کسی صاحب حیثیت کے گھر کے آپ دکن جائیں، برات لے کے جائیں، بنتا یا نہیں بنتا؟ ہوتا ہے نا۔ جب وہ طالب نکلے نا
सीने अबू तालिब से अबू तालिब का जब निकलना हुआ, एक बंदा आगे बढ़ा, अबू तालिब जा रहे हो गाड़ी बन के, जान तो किसके दरवाजे पे जा रहे हो? जानते? फरमाया जान, फरमाया को उसके दरवाजे पे जा रहे हो जिसकी एक वक्त में 80,000 ऊंट हीरे और सोने के लदे हुए तजारत पे निकलते हैं। 80,000 ट्रक को 9 बंदा मान नहीं, कितने? 80,000। अबू तालिब जिसकी दरवाजे पे जा रहे हो ना, उसके एक वक्त में 80,000 सोने चांदी हीरे जवाहरात के लदे हुए ऊंट एक वक्त में तजारत के लिए निकलते हैं। जेब में कोई शय है जेब में? क्यों? जितनी वो अमीर है, अगर उसने अपने ज़हन के मुताबिक हक मार मांग लिया तो अबू तालिब मुस्कुराकर फरमाते हैं वो मलिकातुल अरब है, वो सिर्फ अरब की शहजादी है और मैं कायनात के मुश्किल कुशा का बाप हूँ। वो सिर्फ अरब की। अब लोगों ने शायद बरात के साथ जाना जो नहीं जाना था, अबू तालिब की वो जो जेब की कैफियत देखने के लिए चले। अब जो हुई दुल्हन और दुल्हन इकट्ठे बैठे ना, इधर जनाब खदीजा का चचा, इधर से जनाबे पैगंबर के चचा। एक बंदे ने टोक की, जो उसका ना टोक की, अबू तालिब बड़े तुम ये वो कर दूंगा, क्या सुनहरी ऊंट दोगे हक महर में? अबू तालिब फरमाते हैं दे दूंगा। अबू तालिब एक ऊंट दोगे? अबू तालिब कहते हैं मैं 2 दूंगा। दोगे? अबू तालिब कहते हैं 3 देता हूँ। और 3 दोगे? उनका 4 देता हूँ। 4 दोगे? उनका कहते हैं 5 देता हूँ। 5? अबू तालिब 6 देता हूँ। ये हैरान होते गए, अबू तालिब बढ़ाते गए। ये परेशान होते गए, अबू तालिब इजाफा करते। जब 20 ऊंटों पर अबू तालिब पहुंचे, कदमों पे हाथ लगा कर कहते अबू तालिब बस मैं पौर, जब करना बस मैं पौर। अबू तालिब माथे पे हाथ रख कर कहता है मुझे इस मोहम्मद की नबूवत की कसम है, अगर तुम क़यामत तक मांग कर जाते, अबू तालिब क़यामत तक देता जाता। ये मोहम्मद है और मैं अबू तालिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी जाअलना मिन ज़ुर्रिय्यत इब्राहीम व ज़ुर्रिय्यत इस्माईल। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए हैं जिसने खानदान अब्दुल मुत्तलिब को इब्राहीम की औलाद और इस्माईल की नस्ल में करार दिया। और आगे इब्राहीम फरमाते हैं, अबू तालिब कहते हैं सुनो आगाह हो जाओ, मैं मोहम्मद के सामने बैठकर अपने माल से, ये खुतबा जो निकाह का होगा उसका तर्जुमा पढ़। नबी क्या फरमाते हैं, अबू तालिब क्या फरमाते हैं, जो निकाह करता हो ना मोहम्मद अपने माल से, मोहम्मद के माल से नहीं, फी माली, अपने माल से 20 ऊंट हक महर में देता हूँ। कमाल है, नबियों के नबी का हक मार जो बंदा अदा कर रहा है उसके कलमे पे शक करना मुसलमानों की समझ। पास दोस्तों लोगों भाइयों, चौथे इमाम का दौर था, इमाम सैयद साजिदीन का। एक बंदा आ गया, तारीख में उसका नाम लिखा है शहाबुद्दीन। क्या लिखा है? सलाम इमाम फरमाते, कैसे आना होगा? कहा हुजूर हमारा तो जीना मरना आपके साथ है, हमारी गमी भी आपके साथ, हमारी खुशी भी आपके साथ। मौला मेरे बेटे की शादी है, मैं चाहता हूँ मेरे बेटे की शादी में शिरकत। क्यों? बेटे की शादी को चाल चाल लग जाए। इमाम फरमाते हैं शहाबुद्दीन हमें अपने मोमिन बड़े प्यारे हैं, ये हमारी आंखों के नूर है, हमारी आंखों के तारे हैं, हम अपने मोमिनों को परेशान नहीं देख सकते। लेकिन आज मैं अफसोस से कहता हूं तेरी ये हसरत पूरी नहीं हो सकती। मौला क्यों? मौला फरमाता है जब से अकबर के सीने में बच्ची का फल टूटा है ना, कासम का सेहरा पामाल हुआ है,
جب سے میرے اصغر کو 3 پھلا تیر لگا ہے، جب سے میں نے ناکوں سے اپنی پھوپھیوں کو یزید کے درباروں میں دیکھا ہے، میں نے شادیوں پہ جانا چاہیے، خوشیوں میں جانا ترک کر۔ جب اتنا سنا شہاب الدین مومن تھا، نرم دل تھا، جب انکار سنا اس کے چلا، یہ دروازے تک پھنسنا طے کیا، مولا پتہ یہ دین میں کیا شہاب الدین واپس آ۔ جی مولا تمہاری آنکھوں میں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ شہاب الدین یہ چاہتا میں آؤں؟ مولا فرماتے پھر ایسا کرنا شب بارات اپنے گھر مجلس کا اہتمام کرنا۔ مولا آئیں گے؟ مولا فرماتے ہم وعدہ کرتا ہوں اکیلا نہیں پورا قافلہ لے کے آؤ گا، اکیلا نہیں پورا قافلہ لے کے۔ اب اس مومن کو پتا چلے میرے گھر سارا قافلہ سادات آ رہا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں۔ لیکن جب اگلا جملہ پڑھتے ہیں اپنی بیوی سے کیسے تقیہ لگا، بستر مسند بچھا، جب مسند بچھائی شہاب الدین اپنے مرشد کے مسند پسند ہے، یہ کہتے ہیں مجھے نہیں پسند، ٹھیک نہیں، کیسے؟ فرمایا تقیہ رکھا ہے ایک، 4 تقیہ رکھا، چاروں طرف تقیہ، کہا شہاب الدین ایک امام رہے ہیں 4 طرف تقیہ، کہتا ہے میں آنکھوں سے دیکھا امام کا سر بھی زخمی ہے، امام کے پاؤں بھی زخمی ہے، امام کا دایاں حصہ بھی زخمی، بایاں حصہ بھی زخمی۔ شہاب الدین کہتا ہے چاروں طرف تقیہ رکھ، امام کو تکلیف ہے۔ شب بارات مجلس ہوئی، ذاکر نے ذکر شروع کیا، مسند امام کی بچائی گئی، امام وہاں تشریف فرما ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں دوران گفتگو، دوران مجلس شہاب الدین کی حیرت پریشان ہو گیا، مسند پہ امام نہیں، پریشانی کا لمبا چلے گا، پتہ نہیں میری خدمت میں کمی آ گئی، یا ذاکر نے کوئی جملہ ایسا کہہ دی، جب پریشانی کا لمبا باہر نکلے نا تو امام دروازے پر زمین پہ بیٹھے ہوئے، قدموں پہ ہاتھ لگا کر کہتا ہے خادم رسول آپ کا یہ مقام نہیں، آپ مسند پہ بیٹھے ہیں، آپ کے اندر کرسی اس پہ بیٹھے ہیں۔ امام فرماتا ہے شہاب الدین رستہ چھوڑ میری ماں فاطمہ آ رہی ہے، رستہ چھوڑ میری زینب آ رہی ہے، رستہ چھوڑ میری سکینہ آ رہی ہے، اور رستہ چھوڑ میرا اکبر آ رہا ہے۔ میں نے کہا تھا نا اکیلا نہیں آؤں گا، میرا پورا خاندان ہے گا۔ جب مجلس ہوتی ہے سارا خاندان آتا ہے، امام آتے ہیں، علی کی بیٹی آتی ہے، صرف ایک جملہ کہتے ہیں مبارک ہو تمہیں بچوں کی خوشیاں، مبارک ہو ہماری خوشیاں تو کربلا لے گئے، ہماری خوشیاں تو شام اور کوفہ کے دربار لے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ مجالس معصومین کے آنے کا ذریعہ ہے، اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اپنی غمی میں بھی ان کو شریک کرتے ہیں، اپنی خوشی میں بھی ان کو شریک کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں۔ اب دیکھیں کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن قسم خدا پتہ اس گھر کا مقدر کیسا ہے، اس گھر میں کوئی آتا ہے تو ماتم، اس گھر کا نصیب کیسا ہے، اس گھر میں کوئی آتا ہے تو ماتم ہوتا ہے، کوئی جاتا ہے تو ماتم ہوتا ہے۔ حسین جیسا بیٹا کوئی عام بیٹا ہے، جب حسین جیسا بیٹا ہمارے یہاں کو بیٹا پیدا ہو پڑے نا تو خوشیاں ہوتی ہیں، لیکن مقدر اس گھر کا، نصیب اس گھر کے۔ جب امام حسین دنیا میں ہے نا سیدہ نے پیغام بھیجا میرے بابا کو کہو آ تیری نسل آ چکی ہے، تیرا بیٹا دنیا میں آ چکا ہے، پیغمبر زہرا کے دن خوشی ہوگی، لیکن پتہ نہیں مقدر اس گھر کا۔ جو ہی پیغمبر گھر آئے حسین کو جو ہی دیکھتے گئے چیخ نکل کے محبت کی، بڑا روئے اللہ کے نبی۔ سیدہ دیکھ کر کہتے ہیں بابا بیٹا آیا ہے، حسین آیا ہے، خوش ہونا چاہیے، کیوں روتے ہیں؟ کہا بیٹا نہ رو تو اور کیا کروں، جس کو آج بڑے پیار سے دیکھ رہی ہو 3 دن کا پیاسا ہوگا۔ اکبر قاسم کے لاشیں سامنے ہوں گے، شمر کے ہاتھ کا کٹا، یہ بیٹا ہے نا دنیا میں آ رہا ہے، دیکھو کوئی آیا تو ماتم۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، بسم اللہ، ایک جملہ، امام صرف سائنس اس دنیا میں ہے، اور یہ وہ امام ہے جس نے 2 سال اپنے دادا کی آغوش میں گزارے۔ امام دوڑتے گئے بابا بابا، جی میرا بیٹا۔ امام حسین گئے بابا جی کھا تشریف لائے، اللہ نے مجھے بیٹا آپ کو پوتا دیا ہے۔ اچھا علی اٹھے کھا رہے، ہاتھوں پہ جو نہیں لیا نا، ہاتھوں پہ لے کر زمین پر بیٹھے، کہا حسین جی باپ
حسن بیٹا اپنے رخ بدلو. میرا دادا ہے پہلی دفعہ پیار کر رہا ہے, پہلی دفعہ دادا بیٹے سے پوتے سے پیار کرتا ہے. کس دادے کو پوتے پیارے نہیں ہیں؟ بیٹا حسن حسین جی رخ بدلو. بابا آپ کام کون سا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھنا چاہتے ہو؟ بابا دیکھنا چاہتا ہوں. علماء فرماتے ہیں پہلی نظر میں جو نے کام کیا نا وہ یہ کیا کہ لمحے پھاڑ کے بچے کی پوچھ سے قمیض اٹھائی. قمیض اٹھا کر امام نے سید الصائدین کی پشت پر بوس سے دیے. قسم خدا کائنات کا صابر حسین چیختا زمین پہ, حسن چیختے زمین پہ, قدموں پہ ہاتھ لگا کر کہتا پہلا دادا دیکھا جو پشت پہ بوس سے دے رہا ہے, پہلا دادا دیکھا جو کونیوں پہ بوس سے دے رہا ہے, پہلا دادا دیکھا جو کساروں پہ بوس سے دے رہا ہے. دادا بابا بتا سکتے ہیں اس بوسے کی وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں حسین تو نہیں دیکھے گا, زینب سے پوچھ, شام کا دربار ہوگا, شمر کا تازیانہ ہوگا. اللہ, کوئی آیا تو بھی رونا, کوئی گیا تب بھی رونا. کون کون سا مسائل پڑھیں, کون کون سی عمل پڑھیں. ہاں ایک بچی آئی اس گھر میں, ایک بچی یہاں سے ایک جملہ کہنا ہے. انہوں نے کہا اول سے آخر تک, پہلے محمد سے لے کر آخر محمد تک جو بھی اس گھر میں ہے, چاہے محمد یا اولاد محمد, گھر میں آتے جاتے ہیں, قیامت برپا ہو جاتی, لوگ خوشیاں کرتے ہیں, یعنی کہ گھر میں لس ہوتی ہے. امام کے پاس مولا خدا نے آپ کو بیٹی دی ہے, اور امام فرماتے ہیں میرے شیعوں, میرے ماننے والوں, جس گھر میں سکینہ نہ ہو میرا دل نہیں لگتا. اللہ بیٹی کے اس کا نام سکینہ ضرور رکھا کرو. ہر گھر میں ایک سکینہ, امام فرماتا ہے جس گھر میں سکینہ ہو وہ گھر مجھے بڑا پسند ہے. مولا خدا نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی. امام کا تشریف لائے, اب شہزادی کو دیکھا, آسمان کو دیکھتے ہیں, پھر شہزادی کو دیکھتے ہیں, پھر آسمان کو دیکھتے ہیں, پھر شہزادی کو دیکھتے ہیں. جناب سیدہ زینب پوچھ لیتی ہیں بھیا کیا بیٹی کی آمد پریشانی کا باعث بنے؟ کہا بیٹی کی آمد پریشانی کا باعث نہیں بنے. پھر پریشان کیوں؟ امام کی چیخ نکلی کہ ماں فرماتے اس کی زندگی تھوڑی ہے, دکھ زیادہ ہے. اللہ, 4 سال 4.5 سال عمر, زندگی اس کی, دکھ اس کے زیادہ. علماء فرماتے ہیں اس دن سے لے کر شب عاشور تک کوئی رات ایسی نہیں جس رات یہ بابا کے سینے پہ نہ سوئے. بابا کے سینے پہ سونے کی عادت, بابا کے سینے پہ سونے کی عادت. جب شب عاشور آئی نا, امام ہر خیمے میں جاتے, ہر خیمے میں پیچھے دیکھتا سکینہ صاحب, امام اس خیمے میں سکینہ صاحب, امام اس خیمے میں سکینہ صاحب, امام اس خیمے میں. ایک خیمہ جس خیمے پر آ کر امام رک گئے, اندر قیامت کا منظر تھا. ایک خاتون جس کے بال سفید تھے, زمین پر ہاتھ مار کر کہتی آج کوئی بیٹی, کوئی بہن اپنا بھائی تیار کر رہی ہے, کوئی ماں بیٹا تیار کر رہی ہے. آج کاش کوئی میرا ہوتا نا تو میرا بھی سر فخر سے بلند ہوتا کہ بیٹا کل قاسم سے پہلے تیری لاش آئے, اکبر سے پہلے میرا ہے کوئی نہیں. اتنا سونا غریب کربلا نے قریب آ کر کہا اماں پریشان کیوں ہوتی ہو, تیرا کوئی نہیں, ایسا کیوں کہتی ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں نہ کل میدان میں جا کر کہوں گا لوگوں میں فاطمہ کا نہیں فضا کا بیٹا, لوگوں میں فاطمہ کا نہیں فضا کا بیٹا. ضعیف فضا کے بڑے امام کو اس نے لگا بڑا روئی فضا, او کریم باپ کا کریم بیٹا ہے, او میں تیرے کس کس احسان کا بدلہ. اس خیمے سے جب باہر نکلا دروازے پر کھڑے تھے, ایک دفعہ شہزادی کو دیکھ کر سکینہ تجھے نیند نہیں آتی, میرے بچے نیند نہیں آتی. شہزادی دیکھ کر کہتی ہے بابا انصاف سے بتاؤ آج تک تیرے سینے کے بغیر نیند آئی ہے؟ کہا بچہ میرا بیٹا آج کے بعد میرے سینے کے بغیر سونے کی بھی عادت ڈال. بابا آج کی رات تو اپنے سینے پہ سلا دینا. امام زمین پہ بیٹھے, شہزادی کو سینے لگایا, پیشانی پہ بوسہ دے کر کہا سکینہ آج تو اپنے ماں کے پاس تھی. شہزادی فرماتی ماں کے پاس میرا بھائی اصغر ہے. کال کال سچ مائن میں نے یوم عداوت ہے میلا یوم الدین.
الہی قلبی معجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و ہوایی غالب وطاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مقر بذنوب فكيف إذا يا ستار العيوب ويا اللهم الغيوب ويا كاشف الكروب ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار. تین مرتبہ جملہ سارے مل کے کہہ دیں یا غفار 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. بحق محمد نوال طیبین الطاہرین پروردگار عالم ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. رونے والوں کے آنسو ماتم کا ماتم، عزاداروں کی عزاداری، دوست احباب کا خرچہ خراجات میں مشقت اور میں حقیر کی حاضری مال خالق اپنی بارگاہ میں قبول و منظور